الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آیت کے ہمیشہ خطبوں میں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، قولوا قولا سدیدا، اچھی بات کرو، صاف بات کرو، سیدھی بات کرو، تکلیف دہ بات نہیں کرو، دل دکھانے والی، بدنام کرنے والی، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور یہ مسلمان ایسے احکام کو بھول گئے. اللہ کا تعالیٰ کا ایک ایک حکم ایک عذاب سے، ایک جنگ سے، ایک برباد ہونے والے گھر سے بچا سکتا ہے، ایک فیملی کے جھگڑوں سے بچا سکتا ہے. کہ انسان غلط بات نہ بولے، تکلیف دہ بات نہ بولے، بدنامی بات نہ بولے، فتنہ و فساد والی بات نہ بولے، جھگڑے والی بات نہ بولے. میرے عزیزو، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، تھوڑا سا اللہ سے ڈرنے کی بات ہے. ہمارا معاشرہ آج ہم آپس میں جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، نفرتیں، اللہ کی رحمتیں نہیں آتی. جب دل نہیں ملتے تو اللہ کی رحمت نہیں آتی. جب دو لوگ آپس میں بات نہیں کرتے تو اللہ بولتے کہ ان کے اعمال میرے پاس نہیں لاؤ، رہنے دو جب تک کہ یہ لوگ آپس میں محبت اور پیار کرنے والے نہ بن جائیں. میرے عزیزو، ہم کو باہر کے دشمن، ہم کو ہمارے غیر مسلمان جو نہیں ہیں وہ لوگ ہم کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں. اصل نقصان ہمارے اللہ سے، ہمارے رسول اللہ سے، ہمارے دین سے، ہمارے اخلاق سے ہمیں نقصان ہونے والا ہے اگر ہم ہمارے دین کی پابندی نہ کریں. قولوا قولا سدیدا، اچھی بات کرو، پیاری بات کرو، محبت کی بات کرو. بعض دفعہ ایک کلمہ، ایک جملہ، ایک لفظ رشتوں کو توڑ دیتا، گھروں کو برباد کر دیتا. طلاق بھی ایک لفظ ہے. انسان غصے میں، ٹینشن میں، جھگڑے میں طلاق. ارے بھائی، کھیل کے لیے نہیں ہے طلاق، ڈرانے کے لیے نہیں ہے، مردانگی ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے. ہاں، جو لوگ مسلمان زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے زبان پہ تو طلاق، گھر سے نکلے طلاق، گھر میں آ گئے طلاق، تیرا بھائی ملا طلاق. زبان کی حفاظت کرو. طلاق اللہ کا حکم ہے. جیسا آپ بہت محنت کر کے، خرچہ کر کے، مہر دے کے، دعوت کر کے، لوگوں میں اعلان کر کے، رقعے چھپا کے رشتہ جوڑتے، وہ سب شادی نہیں ہے. شادی وہی ہے جب باپ یا ایک بھائی بولتا ہے کہ میں رشتے میں یہ لڑکی آپ کو دیا، آپ بولے میں قبول کیا، وہ ہے شادی. تو اسی کو شادی میں، طلاق میں ایسا لفظ سے نہیں توڑ سکتے آپ اس کو. جیسا ایک لفظ سے آپ کی شادی شروع ہوئی، ویسا ایک لفظ سے شادی ٹوٹ بھی سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ موقع دیا کہ 3 مرتبہ طلاق ہونی چاہیے زندگی میں. بہرحال میرا مسئلہ طلاق کے متعلق بیان کرنا نہیں ہے، میں وہ بھی بیان کروں گا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کب بول رہے ہیں، کیسا بول رہے ہیں، کس کو بول رہے ہیں. یہ ہمارا سوال ہے. سوچ کے بولو. کیونکہ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. ایک نیک آدمی تھے، ہمیشہ جو ہے نا ایک برے آدمی کو بولتے، بھائی تو نماز پڑھ، روزہ کا اچھا کر، کچھ تو بھی کر. یہ بنو اسرائیل کا قصہ ہے کہ ہمیشہ نصیحت کرتے. ایک دن غصے میں آ کے، واللہ لا یغفر اللہ لک، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو اتنا بدمعاش ہے، ہمیشہ اتنے سال سے بولتا ہوں، میں نصیحت کرتا ہوں، مانتا نہیں، جا اللہ تیرے کو کبھی معاف نہیں کرتے، واللہ لا یغفر اللہ لک. اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آ گیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلا کے بولیں گے، تو کون ہوتا میرے متعلق بولنے والا، میں معاف نہیں کرتا.
तू कह को मेरी रहमत से, अल्लाह ताला की तो रहमत से तू मायूस करा? अरे भाई, हम 10 गुनाह करा, 100 करा, 1000 गुनाह करा, किसी ना किसी दिन मेरे पास आता, मैं माफ करता हूं। तू कौन होता मैं माफ नहीं करता हूं बोलने वाला? जाओ इसको जहन्नम में डालो, इसको नहीं माफ करता मैं, उसको मैं माफ कर दिया। देखे आप कितनी इज्जत है अपने कलीमे की, अपने बात की, अपने जुमले की, अपने जुमले की। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे, एक आदमी का ऊंट था, सफर करते थे, गुस्सा आ गया, नहीं चला, तकलीफ दिया, सामान नहीं उठाया, थोड़े जानवर रहते, लानहुल्लाह, अल्लाह की लानत है। बोले अल्लाह के रसूल सुन ले, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये ऊंट या तुम मेरे साथ नहीं था ना आप सफर में, जो चीज के ऊपर लानत आ गई वो लानत मेरे साथ में लेके नहीं चल सकता, ऊंट छोड़ दो या तुम चले जाओ। ऊंट छोड़ दिए वो, क्यों? अल्लाह की लानत। अल्लाह के रसूल बोले अपनी आल औलाद पे बद्दुआ नहीं करो, कौन सा वक्त है कि अल्लाह कबूल कर लेगा? कहां है हमारी बहनें, कहां है हमारे भाई, कहां है हमारे बाप, कहां है हमारे दोस्त? है मुसलमानों की फिक्र, बेटों की फिक्र, औलाद की फिक्र, बच्चियों की फिक्र, जुबान से जो आया बोल दिए, क़ूलू क़ौलन सदीदा। हर जुम्मा के खुतबे में, हर निकाह के खुतबे में ये आयत सुनते आप लोग, क्या मतलब है उसका? सीधी सच्ची बात करो। लैसा मिन्ना मन खब्बब इब्रातन अला ज़ौजिहा। अल्लाह के रसूल बोले कि जो आदमी, जो भी शख्स, औरत, बच्चा, मर्द, जो भी किसी औरत के दिल में उसके मर्द के शोहर के खिलाफ में बात डाले, वो हमारा मुसलमान नहीं है, वो मुसलमानों में से नहीं है। वो लैसा मिन्ना मन खब्बब इम्रातन अला ज़ौजिहा। आज हमारे शादियों में लड़का लड़की मिलकर रहना चाहते हैं, अम्मा को पसंद नहीं। लड़का लड़की मिलकर रहना चाहते हैं, बहनों को पसंद नहीं। अरे दुनिया में अल्लाह ताला हर एक के रिश्ते अलग अलग बनाया। मेरा शोहर मेरे को अच्छे अच्छे कपड़े लाया, तू क्यों नहीं पूछती तेरे शोहर से? तू लड़, एक जुमला, तू लड़, जिंदगी खराब, लड़ाई, रोजाना टेंशन, रोजाना झगड़ा। अरे भाई अल्लाह आपको दिया अल्हम्दुलिल्लाह, शो नहीं मानना। एक अल्लाह के रसूल के पास एक बीवी आके बोले, अल्लाह के रसूल, वो जमाने में तो सबके 2-3 बीवियां रहते, रिवाज था, अरबों में आज भी रिवाज है। तो एक बीवी पूछती अल्लाह के रसूल से आके, अल्लाह के रसूल मेरा शोहर मेरे को उतना ही देता जितना दूसरी बीवी को देता, लेकिन थोड़ा मैं शो मानने के लिए मैं कुछ ज्यादा दिए जैसा एक्सपोज कर सकती हूँ, क्या बता सकती हूँ? इन्नल मुतशब्बिअ मा लैसा फी कलाबिस ज़ूरिन। अल्लाह के रसूल कलाबिस सौबे ज़ूरिन, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो आदमी जो चीज नहीं है वो शो करके बताता है, झूठा है, बदमाश है। नहीं करना ऐसा, दूसरों को तकलीफ देने के लिए, बताने के लिए। हमारी हरकतें, हमारी बातें, हमारे जुमले, सोचो घरों को बर्बाद होते हुए देखा मैं, रिश्तों को टूटते हुए देखा मैं। माँ का फर्ज होता, 2 बेटे हैं, 4 बेटे, 2 बेटियां हैं, तो माँ बोल के लोग लेके आके सुनाते बात, बाप बोल के लेके आके सुनाते बात, मौलाना बोल के लेके आके सुनाते बात। मौलाना साहब हमारे घर में 2 भाइयों में ऐसा इख्तिलाफ हो गया, क्या फर्ज बनता उनका? अमानत, अमानत। वो हिम्मत नहीं है तो फिर मत सुनो। आदमी कोई बात सुनाए आपको और उसके बाद हदीस में है, ऐसा बात सुनाते सुनाते ऐसा देखा, फ़इज़ा अल्तफ़त फ़इन्नहा अमाना। ऐसा देखने का मतलब क्या है? क्या मतलब? डर रहा वो कोई दूसरे सुने या नहीं सुने। आपको बोला नहीं अमानत रखो, मौलाना बोला नहीं आपको, माँ को बोला नहीं अमानत रखो, खाली आके सुनाया टुकड़ा, ऐसा मेरा दूसरा भाई, तीसरा भाई, चौथा भाई, ये भाई, ये बहन, ऐसा हुआ, वो कारोबार में झगड़ा हो गया, वो पैसे ले लिया, कुछ भी सुना था। हम क्या करते हैं? हमारा फर्ज है ठंडा करना, मिलाना, जोड़ने वाली बात करना, लड़ाने वाली बात करे फसाद, रिश्ते तोड़ने वाली बातें, जिंदगी भर चलते रिश्ते, ये क़यामत तक चलने वाले ये खून के रिश्ते। आपका भाई यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह, क़यामत में अल्लाह ताला भाई बहन एक दूसरे से बुरे होंगे तो भागेंगे, नेक होंगे तो एक दूसरे से मिलकर रहेंगे।
تو قیامت تک چلنے والے رشتوں میں یہ فساد لگانے والوں کو اللہ دنیا میں بھی عذاب دیتا، آخرت میں بھی عذاب دیتا۔ سوچو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرا عرض کرنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کے اخلاق، مسلمانوں کی تکلیف، اس کا خیال ہونا چاہیے، اس کی فکر ہونا چاہیے۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قال لأخیہ کافر، کسی بھائی کو اس نے کافر کہا یا ہے کہ اس پہ لعنت کی اور وہ مستحق نہیں ہے، تو وہ کفر، وہ لعنت کا جملہ ادھر ادھر دنیا میں گم تھا۔ اللہ کی لعنت کہیں بھی جگہ نہیں ملتی اس کو، کوئی بھی جگہ نہیں دیتے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول بولے کہ اونٹ کے پر لعنت آ گئی تو ہمارے ساتھ نہیں رہنا، چھوڑ دیے تو لعنت۔ ہم بولتے تو مر جا، تو کافر، تو بدمعاش، تیری تباہ برباد، کچھ تو بھی بولتے ہم لوگ، اور ہماری مائیں، اور خصوصاً انسیولائزڈ، ان ایجوکیٹڈ، غیر پڑھے لکھے لوگوں میں، یا یہ کہ جو ہے نا جن کے پاس تہذیب کم ہے، تعلیم کم ہے، ہمارے معاشرے میں زبان بہت لمبی ہوتی ان لوگوں کی، جتنی تعلیم کم اتنی لمبی زبان۔ تو مر جا، تیرا باپ مر جا، تیرا خاندان مر جا، تو سب ڈب جاؤ، تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ آپ اس کو نہیں دے رہے بد دعا، آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب لعنت کرتے، بد دعا دیتے، تو وہ آسمانوں پہ جاتی، آسمانوں کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے، وہ زمین میں ادھر ادھر گھومتی، کہیں بھی اس کو پناہ نہیں ملتی، تو کیا ہوتی؟ پھر لوٹ کے اسی کے پاس آ جاتی، جس نے بد دعا دی تھی اس کو آ کے لگ جاتی۔ اسی لیے دیکھ رہے آپ، جتنی زبان چلا کے دوسروں کو بد دعائیں دینے والے ہیں، وہ لوگ ہی زیادہ تکلیف میں، پریشانی میں، وہ زیادہ نقصان میں، وہی تباہی بربادی میں ہیں۔ دوسرے لوگ اپنی جگہ مطمئن ہیں، چونکہ وہ واپس ان کو آ جاتی، واپس ان کو آ جاتی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، مسلمانوں کی عزتوں کا خیال کرو، مسلمانوں کے جانوں کی، مالوں کی عزتوں کا حفاظت فرماؤ۔ کیسے ہوگی حفاظت؟ زبان سے، عمل سے، اس کو اپنا حصہ سمجھو، اس کی عزت اپنی عزت سمجھو، اس کا نقصان اپنا نقصان سمجھو، اس کا گھر اپنا گھر سمجھو۔ کوئی جملہ ایسا نہیں بولو کہ کسی کا گھر تباہ ہو جائے، کسی کا دل دکھ جائے۔ بعض جملوں کے متعلق اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، لو مزجت بماء البحر لمزجت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی دوسرے بیوی کے متعلق کامنٹ کرتے ہوئے بولے اللہ کے رسول کے سامنے، وہ تو چھوٹی ہے نا، اس کا سائز کم ہے، بولے، یعنی گڈی ہے تھوڑا، بولے۔ اللہ کے رسول اتنا غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے، یہ جملہ تمہارا لے کے جا کے سمندر میں ڈال دیے نا، سمندر کا پانی بدل جاتا۔ چھوٹا ایک جملہ، گڈی ہے، چھوٹی ہے، ناٹی ہے، چھوٹا خط کی ہے، شارٹ، اتنا ہی بولے۔ ہم لوگ کیا نہیں بولتے، ہو ہمارے جملوں کو لے کے جا کے آسمان میں لگایا تو آسمان گر جاتا، ہمارے جملوں کو لے کے جا کے ہمالیہ میں لگائے تو ہمالیہ کی جگہ سمندر بن جاتا، ہمارے جملوں کو لے کے جا کے سمندر میں رکھو، پانی نہیں بدلتا، پانی بدلتا نہیں، وہاں پہ آگ لگ جاتی۔ کیا نہیں بولتے ہم لوگ، کتنا نہیں بولتے ہم لوگ۔ سبحان اللہ۔ عزیزو، دوستو، سوچو، ہم اللہ سے جوڑ رہے ہیں اپنے رشتوں کو۔ اسی لیے جو ہے نا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں، اللہ ہم کو عزت نہیں دے رہا، اصل بات یہ ہے کہ ہم دعوے کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ بنو اسرائیل اور فرعون کافر تھا لیکن اللہ اس کو عزت دیے تھے، اور بنو اسرائیل کو عذاب دے رہا تھا۔ وہ کیوں؟ بنو اسرائیل کو معلوم تھا بدماشی کرتے تھے۔ آج کے مسلمانوں کے متعلق بھی حدیث میں اللہ کے رسول بیان فرما دیے، میری امت حذو القذۃ بالقذہ، یہود اور نصارہ جیسا چلے، بالکل ایگزیکٹلی ان کے قدموں پہ قدم رکھ کے میری امت چلنے والی ہے، اور چل رہی ہے امت، یہ امت چل رہی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، مردہ بھائی کا گوشت، آپ کا سگا بھائی مر گیا، اس کا گوشت کھاتے آپ؟ اس سے بری مثال دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ دے سکتے تو دے دیتے تھے۔ سور کھا لینا آسان ہے، کتا کھا لینا آسان ہے، لیکن اپنا بھائی، رشتہ دار، سگا بھائی
مر گیا گوشت کھاؤ اس کا. تو وہ ہے غیبت کرنا، لوگوں کے متعلق ان کی برائی بیان کرنا. جتنا اسلام کی اجازت ہے جتنا الگ بات ہے. خواہ کے آج کل ایک اسٹائل بن گیا، انسان کے سامنے دو آپشن رہتے. نوجوان بچوں کے لیے بول رہا ہوں میں، جس کی عمر 18 سال 20 سال 15 سال اسکول والے ہیں. تم لوگ کمپٹیشن کر کے آگے بڑھ سکتے، لیکن اس میں محنت زیادہ ہے، اس میں محنت زیادہ ہے. تو کیا کرتے لوگ؟ پیر کھینچتے اس کو اوپر چڑھنے نہیں دینا، اس کو نیچے کھینچنا. وہ ایزی ہے نا، جا کے پیر پکڑ کے کھینچ دو، فساد کرو، لڑائی کر دو. 2 پلانٹ لگائے، 2 بھائی مل کے 2 پلانٹ لگائے. اب مقابلہ کرنا ہے تو ایک بھائی محنت کرتا، صبح میں اٹھتا، پانی ڈالتا، شام میں پانی ڈالتا، دوا لا کے ڈالتا، وہ کرتا، اس کا پلانٹ بڑھ رہا. دوسرا بھائی بھی ویسا محنت کرنا نہیں چاہتا، کیا کرتا؟ اس کے پلانٹ میں جا کے زہر ڈالتا یا پلانٹ کو اکھاڑ کے پھینک دیتا رات میں جا کے. کیا بولے تو ایزی، میرا پلانٹ اونچا ہے. تو اونچا بن. تو کیا کر رہا؟ تو اونچا نہیں بن رہا، تو فساد کر رہا. ہمارے سارے مسلمانوں کا یہ مزاج بن گیا آج کل. کسی کو دیکھو محفل میں، عورتیں دیکھو، 2 عورتیں ملتی تو تیسری کے بارے میں بات کرتے، تیسری کے بارے میں. وہ غیبت، وہ بربادی، وہ برائی، وہ اللہ کو پسند نہیں. ہمارے بس مجتمع قوم فی بیت، کہ کبھی بھی وہ لوگ جمع نہیں ہوئے، لم یذکروا اللہ فی الا ترۃ علیہ، ایک جگہ جمع ہوئے اللہ کا ذکر نہیں کرے تو وہ مجلس ان کے لیے بربادی کا ذریعہ ہے. یہ روایت ہے. یہاں تو جمع ہو کے اللہ کا ذکر کی تو بات دور کی بات ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتے رہتی، بربادی نہیں ہوتی. ہمارے شادیاں بربادی کے اڈے، ہمارے ملاقاتیں بربادی کے اڈے، مسجدوں میں بھی بربادی کے اڈے. آ کے دوسروں کے بارے میں بولتے رہنا. کبھی 2 مل کے تیسرے کا بھلائی کریں گے نہیں سوچتی ہماری قوم، کہ تیسرے کا فائدہ کیسا کرنا، تیسرے کی بچی کی شادی کیسا ہونا، تیسرے کے بچے کا کاروبار کیسے لگانا، تیسرے کے قرضوں کو کیسے دور کرنا، تیسرے کے پریشانیوں کو کیسے دور کرنا، تیسرے کی عادت کرنا، زیادت کرنا. وہ ہماری امت کبھی بیٹھ کے نہیں سوچتی. بنو اسرائیل کہ پوری عادتیں ہماری امت اپنا لی. اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، تجسسو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو. کون کہاں جا رہا، کیوں جا رہا، اس کا شوہر کتنا کما رہا، کہاں سے کما رہا، پیسے زیادہ کیوں آ رہے ان لوگوں کو، 2 گھر کیسا بنا لیا. یہ فکر ہم لوگوں کو، جاسوسی. ارے بھائی، کوئی دنیا میں تمہارے جیب سے لے کے نہ گھر بناتا، نہ جیب سے لے کے پیسے کماتا. بیچارہ محنت کرتا، رزق ہے اللہ تعالیٰ کبھی آزمائش کے لیے دیتے، کبھی بربادی کے لیے دیتے، کبھی اس کو دولت دے کے اس کے اولاد کو برباد کر دیتے، عذاب ہونا زندگی میں. بلکہ تم کو کیوں فکر ہے اس کی؟ تمہارا تم دیکھو نا، آسمانوں والا تمہارے لیے بھی وہی ہے جو دوسروں کے لیے. تو لا تجسس، اس کے پیچھے مت پڑو، وہ غم میں نہیں. ہمارا معاشرہ، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب تک ہم ایسے فکر کرنے والے، اخلاق والے، ادب والے نہیں بن جاتے، پھر ہم بولتے ہمارے صحابہ کو اللہ تعالیٰ بہت عزت دیا تھا. مومن بنو، تم لوگوں کو عزت ملے گی. بنو نا، سمپل بات ہے. دوسروں کو تکلیف مت دو، یہ بات، اس میں کیا نقصان ہے؟ لیکن ہم لوگ نہیں چھوڑ سکتے. بچھو کو ڈنک مارنے کی عادت پڑ جاتی، ناقصام کو کاٹنے کی عادت پڑ جاتی، ویسا ہم لوگوں کو تکلیف دینے کی، بدماشی کرنے کی، ستانے کی، غیبت کی، تکلیف کی، فساد کرنے کی ہم لوگوں کو بھی عادتیں پڑ گئی. سوچتے ہی نہیں ہم لوگ کہ بھئی یہ مسجد سے غریبوں کو روزانہ 100 لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے. وہ کوئی نہیں سوچتا. وہ متولی صاحب کیسا کر رہے، وہ چندہ کہاں سے آ رہا ہے، وہ ان کو کیوں خطبے کے لیے بلائے. یہ 50 باتیں ہر آدمی بات کرتا. کبھی یہ بیٹھ کے نہیں سوچتے کہ بھئی ہم بھی تو اس امت کے، اس مسجد کے مصلی کچھ ڈیولپ کرو، سمجھاؤ. نہیں ہوتا. فساد، لڑائی جھگڑا لگانے کے لیے ہماری قوم تیار رہتی. یہ بنو اسرائیل. اسی لیے اللہ تعالیٰ بولے عذاب آنے والا اس امت پہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خدا نے بیان فرمائے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. کیا مطلب؟ ہمزۃ اللمزہ. ہمزہ بولے تو دوسروں کے متعلق ان ایسا، وہ ایسا کرا، ایسا کرا، اس کی بیٹی ایسی، اس کا بیٹا ایسا، اس کا بھائی ایسا، انہیں ایسا کماتا، اس کی کمائی میں تھوڑا حرام ہے، اس لیے جلدی مالدار ہو گیا ہوں. یہ جو 50 باتیں کرتے ہیں نا، اس کو بولتے ہمزہ. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ان کے اوپر تباہی ہے، ان کی بربادی ہے. ہم دوسروں کو نہیں بول رہے، ہماری بربادی کا انتظام کرتے جا رہے بول بول کے. دوسروں کے متعلق
بات کر کر کے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. لمزہ بولے تو تانا کرنا، سامنے کرنا. ہمزہ پیچھے کرتے یا ایک اشاروں سے کرتے. جانے والوں کو دیکھو ایسا اشاروں میں سمجھ جاتے لوگ، ہنستے. معلوم ہو جاتا پہلے سے، معلوم ہوتا، ہنستے لوگ. اس کو بولتے ہمزہ اشاروں میں. لمزہ زبان سے بولتے. تو بہرحال ویل لکل، ان کے لیے تباہی ہے، ان کی بربادی ہے. نہ ہماری آنکھوں سے، نہ ہمارے جملوں سے، نہ ہمارے انگلیوں سے، نہ ہمارے پلکوں سے ہم کسی مسلمان کے اوپر جو ہے نا انگلی اٹھانا، اس کے عیبوں کو اچھالنا، اس کی برائی کو لوگوں کے سامنے پھیلانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. جو لوگ مومن مرد اور عورتوں کو، مسلمانوں کو، اللہ کے نام لینے والوں کو تکلیف دیتے، بہتانا واثما مبینا، ان کے لیے بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور بھی بیان فرمایا والذین یرمون المحصنات. شریف عورتوں کے متعلق بات کرنا، کسی کی بیٹی کے متعلق، کسی کے بیوی کے متعلق، کسی کی بہن کے متعلق. بیچاری کیا مجبوریاں ہم کو نہیں معلوم، جاب کرنے کے لیے چلے گئی تو اب ہمارے پاس زبانیں کھل گئی. کبھی کوئی پوچھا تو نہیں کہ درد کیا ہے، تکلیف کیا ہے، غم کیا ہے، قرضہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے، کس کو فکر ہے. لیکن باتیں بہت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ. جو کسی پاک باز عورت، کسی اچھی عورت پہ بغیر دلیل کے، بغیر گواہوں کے، بغیر آنکھوں سے دیکھے کہ کوئی بات بولتا، اللہ تعالیٰ بولے فجلدوہم 80 جلدہ. جمعہ کے دن نماز کے بعد اعلان کر کے سب بستی کے سامنے اس کو جو نا کوڑے مارنا، 80 کوڑے مارنا، غلط بولا کسی کے متعلق. یہ ہے شریعت میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ بولے کسی کے اوپر آپ کسی کی عزت پہ انگلی اٹھا دیے آپ تو اس کی سزا یہ ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو بولا، مردوں کے متعلق بھی اگر کوئی مرد پہ آپ تہمت لگائے کہ بھائی ان جو ہے نا ایسے کاموں میں مبتلا ہے، غلطیوں میں، گندگیوں میں، تو پھر اس کی سزا اگر آپ نہیں لائے تو اس کو سزا دی جائے گی. فجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا. پھر زندگی بھر اس کی شواہد گواہی نہیں لینا، چونکہ جھوٹا ہے نا، اس کے بعد اس کی گواہی نہیں لینا. مسلمانوں میں وہ تھرڈ کلاس آدمی نکال دیا اس کو سوسائٹی میں سے، چونکہ ایک مسلمان پہ تہمت لگایا پھر اس کو پروف نہیں کر سکا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ بدماش لوگ ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ، توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَفِي بَلَدِكُمْ هَذَا. اللہ کے رسول بہت اہم خطبہ دیے تھے حجۃ الوداع میں، منا کے موقع پہ سب کو خطبہ دیے تھے. بڑا خطبہ سب سے اہم خطبہ اللہ کے رسول کی زندگی کا. وہ خطبے میں اللہ کے رسول خطبے میں بولے لوگو سنو، ان دماءکم تمہاری جانیں، واموالکم تمہارے مال، واعراضکم تمہاری عزتیں حرام ہے. کیسا حرام ہے؟ یہ مکے کے جیسا حرام ہے. آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے جیسا حرام ہے. اور کیسا حرام ہے؟ یہ شہر کے جیسا، یہ دن کے جیسا، یہ مہینہ محرم ذی الحجہ کا 4 حرم، حرمت والے مہینے ہیں. تو اسی لیے میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نہیں بولو کسی کے متعلق. بولو تو اتنا بولو جتنا ضرورت ہے، جتنا فائدہ ہے. لا يحب الجہر بالسوء من القول. اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتے لوگ بری باتیں کرنا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. کسی کے متعلق بری باتیں یا ایک برے جملے، بری گندی الفاظ، گندی زبان، بے حیا کی زبان، بے حیائی کی باتیں، فحش آج کل اسٹائل بن گیا.
انسان جو ہے نا جو چیزیں اللہ تعالیٰ چھپاؤ بولے اسی کے متعلق بات کرتا، وہ بات نہیں کرنے کی بات ہے، وہ ذکر نہیں کرنا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فجلدوہم ثمانین جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون. یہ فاسق اور بدماش لوگ ہیں. تمہارے مال، تمہاری جان، تمہارے مال، ایک دوسرے کا مال کھانے سے پہلے سوچ لو. ایک پیسہ بھی کھاؤ گے تو قیامت میں دینا پڑے گا. حق ادا کر دو، دنیا میں غربت کر لو، پریشانی میں گزار لو، لیکن قیامت میں جا کے پرماننٹ جہنم میں، آگ میں، سزا میں، پوری دنیا کے سامنے ذلیل ہونا. اس دنیا میں یہاں پہ 4 لوگوں کے سامنے اپنی کمتری برداشت کر لو. دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم. نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اور ایک بھی بات سکھائے، لا تحاسدوا، لوگوں ایک دوسرے سے حسد مت کرو. حسد کا مطلب آپ کے پاس نہیں ہے، دوسرے کے پاس ہے تو آپ کیا کرنا، الحمدللہ اللہ میں اس کو دیا اور دے بولنا. یہ نہیں بولتے ہم لوگ. ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی، ابا اس کے پاس ہے وہ چلے جاتا، وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے، وہ چوری سے آیا، اس کے پاس وہ دھوکے سے آیا، وہ برباد ہو جانے والا ہے. یہ جلن جس کو بولتے ہیں، دل میں تکلیف کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کے، کسی کے پیسے کو دیکھ کے، کسی کے مال کو دیکھ کے، کسی کی تعلیم کو دیکھ کے، کسی کے پوزیشن کو دیکھ کے، کسی کے اسٹیٹس کو دیکھ کے. یہ حسد جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی جو کسی کو دیتے اللہ تعالیٰ. کسی کی بیٹی خوبصورت ہے، کسی کے بیٹے کو اچھا جاب لگ گیا، کسی کا کاروبار اچھا ہے، تو دوسرے بھائی بہن رشتہ دار پڑوسی کلاس میٹس اب ان کو تکلیف ہوتی ہے، ہم کو کیوں نہیں ملا. تیرے کو کیوں نہیں ملا؟ تو مستحق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو اللہ کے پاس مانگ، اللہ کے پاس رو، اللہ کے پاس جا کے مانگ. تو اس کے بجائے کیا کرتے ہم لوگ؟ اس سے جلن کرتے، اس سے حسد کرتے، اس کے خلاف میں بولتے، اس کو گرانے کی کوشش کرتے، اس کو بولتے حسد. میرے نبی نے فرمایا لا تحاسدوا، نہیں کرو حسد. دب الیکم داء الامم، تمہارے پاس بھی وہ بنو اسرائیل کی بیماری آ گئی. کون سی بیماری؟ کہ تم لوگ حسد کرتے ہیں. الحسد، حسد کرنا، اور جو ہے نا لالچی کرنا. اسے اللہ تعالیٰ ان کو جیسا برباد کرا تم کو بھی برباد کر دیتے. لا تحاسدوا، میرے نبی نے فرمایا. اچھا صحابہ اس پہ عمل کرتے تھے، دل میں ان کے کوئی تکلیف نہیں کسی کے لیے. خلیفہ اور مانگنے والا انسان دو برابر، ایک دوسرے سے محبت پیار کرنے والے. پر خلیفہ بنایا، اللہ بنایا، بنانے دو اس کو، اور اللہ دے مجھے جو دیا الحمدللہ. لا تحاسدوا ولا تناجشوا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو. ولا تباغضوا، نفرتیں مت رکھو ایک دوسرے سے. ایک بھائی کی کاروبار پہ دوسرا بھائی جا کے اس کے کاروبار پہ بولی نہ لگائے، وہ کاروبار نہ کرے. ولا یبی بعضکم بھائی کونوا عباد اللہ اخوانا، محبت سے بھائی بھائی بن کے رہو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لما عرج بی، میں جب معراج میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کی زیارت کرائی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میں نے دیکھا بقوم لهم اظفار من نحاس، بس ہر چیز میں کہتا ہوں یہ بات کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بعض چیزیں ایسی بولے کہ وہ چیزیں جو ہے نا آج پتہ چلتا کہ وہ صحیح تھے. وہ کوئی سوچنے والا فلسفی اور کوئی جو ہے نا سائنٹسٹ نہ بول سکتا، صرف نبی بول سکتا. چونکہ 1400 سال کے بعد معلوم ہوا لوگوں کو. میٹل ہوتی ہے نا، میٹل مطلب دھات، لوہا ہے، اسٹیل ہے، یہ ہے، وہ ہے. آج کل جو ہے نا مشنریز میں زیادہ سے زیادہ گرمی کو برداشت کرنے کے لیے کون سا میٹل استعمال کرتے ہیں؟ تانبا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے قیامت کے دن میں گزرا تو بعض لوگوں کے ناخن تانبے کے بنا دیے اللہ تعالیٰ. دوسرا میٹل رہا تو جہنم میں آگ میں میلٹ ہو جاتا. من نحاس، نحاس کا بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کئی کو بنائے اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے دیکھا میٹل اس کا ہے، یخمشون وجوہہم، یعنی ناخن ہے اور میٹل جو ہے نا پتل کا ہے، اپنے چہروں کو ککر رہے ایسا نکال کے پورا ایسا گوشت. یخمشون وجوہہم، پھر اس کے بعد ایسا مطلب سمجھو چاقوؤں کے جیسا لگا کے ایسا کاٹ رہے سمجھو ایسا. یخمش کنٹینیوس جاب وہ یخمشون وجوہہم صدورہم،
میں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جبریل سے بولا یہ لوگ ایسا اپنے بار بار 2 ہاتھوں سے اپنے چہرے کو گوشت نکال لے رہے، سینے کا نکال دے رہے، جل پھر برابر ہوتے جا رہا، پھر نکالتے جا رہے، آخر یہ کون ہے؟ فقلت من ہؤلاء یا جبریل، یہ جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہؤلاء الذین یقعون فی اعراض الناس، یہ لوگوں کی عزتوں کا مذاق اڑاتے تھے، عزتوں کے بارے میں بات کرتے تھے، یہ غلط ہے، یہ چور ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ وہ ہے، یہ چور کا، یعنی ہر چیز جو اس کی عزت میں کمی آنے والی ہے۔ یقعون فی اعراضہم، کیا ملا ہم لوگوں کو؟ لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یقعون فی اعراضہم، اور کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ یأکلون لحوم الناس، لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے، لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ تو قیامت میں یہ سزا ہے ان لوگوں کی۔ تو اسی لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمارا فرض یہ ہے کہ مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی مال، مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کی جان، آپ کبھی بھی رتی برابر بھی اس میں دخل اندازی نہ کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ زمین آسمان ختم ہو جائے، اہون اللہ کے پاس وہ آسان ہے کہ کسی مسلمان کی کا جان ناحق چلے جائے، کیونکہ اللہ کا نام لینے والا بندہ ہے۔ تو بہرحال عزیزو، دوستو، بھائیوں، میں جو موضوع سمجھایا تھا آپ لوگوں کو بہت ہی لمبا طویل موضوع ہے، لیکن اتنا یاد رکھو کہ اپنی زبان، اپنے عمل کے ذریعے سے کسی بھی انسان کو، خصوصاً مسلمان کو، نہ اس کی جان کا نقصان، نہ اس کی مال کا نقصان، نہ اس کی عزت کا نقصان۔ تو جان مال کے لیے تو انسان کو کچھ تکلیف اٹھانا پڑتا، لیکن عزت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہر جگہ اڑاتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ہماری زبان سے، ہماری باتوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ورنہ ہماری دنیا، ہماری آخرت دو بھی برباد ہونے والی ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔